رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا رکن ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھ کر کے توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ عقل مند پر اس مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینہ کو پالے اسے روزہ رکھنا ہے، جو بھی تم میں سے اس مہینہ کو پائے وہ روزہ رکھے۔ بغیر شرعی عذر کے اس مہینے کا اگر کوئی روزہ چھوڑتا، ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ شرعی عذر سے مراد اس مہینہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں نکل جاتا ہے، اسلام نے اجازت دے رکھا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کی وہ قضا نہیں کرے گا، نہیں، دوسرے مہینے میں جیسے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جیسے بیماری سے شفا یابی مل جائے گی وہ روزہ رکھے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے میں سفر پر نکل جائے یا مسافر ہو یا بیمار پڑ جائے تو دوسرے مہینے میں دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کرے گا، وہ جتنے روزے یا بیمار کے معنی میں جو کچھ بھی داخل ہے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ کوئی عورت ہے، بچہ کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اگر روزہ رکھنے سے بچہ کو دودھ نہیں ملے گا، بچہ کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل سے ہے، اگر روزہ رکھتی ہے وہ تو بچہ کو نقصان ہوگا تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی وہ بچہ جن دے گی یا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو روزے کی قضا کرے گی، وہ جتنے روزے اس کے چھوٹیں گے اتنے روزے کی وہ قضا کرے گی، معاف نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی سب کچھ جانتے اور بوجھتے ہوئے کہ یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، پھر بھی کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، اسے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر یہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر، جاننے کے باوجود بھی وہ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑے، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ توبہ ہے، وہ سچی توبہ کرے گا اور آئندہ سے روزہ نہ چھوڑنے کا وعد و پیمان کرے گا۔ جبکہ علماء کی دوسری رائے یہ ہے، دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جانتے اور بوجھتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہے جبکہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کرے گا، روزے کی بھی قضا کرے گا، توبہ تو کرے گا ہی لیکن روزے کی قضا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ ایک آدمی جانتے اور بوجھتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہے تو اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن ٹائم ہونے سے کچھ پہلے وہ افطاری کر لیتا ہے، تو اس حدیث کے اندر سزا بتلایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے ٹائم سے پہلے افطاری کر لیتا ہے تو اسے کس طرح کی سزا دی جاتی ہے اور اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ یہ حدیث جسے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا، حدیث نمبر 3951 ہے، 3951 میں یہ روایت سنن کبریٰ نسائی کی ہے، اسی طرح سے ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ اس روایت کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو شخص آئے، دو لوگ آئے، بین انا نائم اذ اتانی رجلان، میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو شخص آئے، فاخذ بذبعیہ، میرے بازو پکڑے، فاتیا بی جبلا وعرا، کہ مجھے لے کر کے وہ لوگ ایک ایسے دشوار گزار پہاڑ پر لے کر کے گئے کہ جہاں جا کر کے مجھ سے کہے کہ چڑھیے، تو میں نے کہا کہ انی لا اطیقہ، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس پر چڑھنے کی، میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ انا سنسہلہ لک، کہ ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے، آپ چڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے، فصعدت حتی اذا کنت فی سواء الجبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر یا اونچائی پر پہنچا، اذا انا باصوات شدیدہ، شدید قسم کی آوازیں میں نے سنی، شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ فقلت ما هذه الاصوات، میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ قالوا هذا واو اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے،
یہ جہنمیوں کی آہو بقا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقین باراقیبہم، پھر مجھے لے کر کے دونوں ایک ایسی قوم پر گئے کہ جہاں کچھ لوگ اینڑیوں کے بل، کونچوں کے بل لٹکائے گئے تھے۔ مشققۃ اشداقہم، جس کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے یا بانچیں کٹی ہوئی تھی، کریں کہ تسیل اشداقہم دما، جس سے خون نکل رہا تھا، خون گر رہا تھا۔ قلت من ہؤلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے کہ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، الٹے لٹکائے گئے ہیں، ایڑیوں کے بل لٹکائے ہوئے، جبڑے پھٹے ہوئے، خون نکل رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ افطاری وقت سے پہلے کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو ٹائم سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے، روزہ افطاری کر لیتے تھے، روزہ توڑ لیتے تھے، ان کی یہ سزا ہے۔ آخری وقت میں سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، اس وقت جا کر کے افطاری کر لیتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں، کہ اس حدیث کے تحت شیخ البانی نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو سزا ان لوگوں کی ہے جو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری سے پہلے افطاری کر لیتے، سورج ڈوبنے سے پہلے افطاری کر لیتے، یہ تو ان کی سزا ہے۔ لیکن جو لوگ کبھی روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہوگی؟ آپ غور کریں۔ تو روزہ رکھ کر کے ٹائم سے پہلے افطاری کرنا یہ بھی عذاب کا سبب ہے، یہ بھی سزا کی ایک وجہ ہے۔ لیکن روزہ نہ رکھنا یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی روزہ ہی نہ رکھے، مہینہ کو پائے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ ہو، پھر بھی روزہ نہ رکھے، تو ایسا شخص بہت بڑا گناہ گار ہے، اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی روزہ افطاری کر لیتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سورج تو ابھی ڈوبا ہی نہیں ہے، یعنی لاعلمی، جہالت کی بنیاد پر، یا مان لے کہ بدلی چھا جائے، ایسا محسوس ہو کہ سورج ڈوب گیا ہے، پھر بعد میں بدلی چھٹ جائے اور سورج نکل آئے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ کو مکمل کرے گا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول میں کھا لیتا ہے، نہ جانتے ہوئے کھا پی لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو روزہ سے ہوں، تو پھر وہ اپنے روزہ کو مستمر رکھے گا، روزہ کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھول چوک میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے یا لا علمی میں جو کچھ بھی ہو جاتا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی ٹائم سے پہلے افطاری کر لے اور شام ہونے سے پہلے لوگ روزہ کو توڑ لے، تو ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ الٹے لٹکائے گئے اور جبڑے چیڑے گئے اور پھر اس سے خون نکل رہا تھا، یہ سزا ہے۔ تو جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، اور روزہ جو کہ ایک بہت اہم عبادت ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین خود دے گا، اس روزہ سے آدمی کاہلی اور سستی نہ برتے۔